آرمی چیف نے جنرل قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں گے۔ آج کیوں ابھی نندن کا ایشو ہم اٹھاتے ہیں یا اپوزیشن پارٹیز اٹھاتی ہیں، میڈیا اٹھاتا ہے، عام آدمی اٹھاتا ہے کہ آپ ابھی نندن کا جو قدم آپ نے اٹھایا، آپ نے ایک مثبت جو اس کے رسپانس تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹینشن کم ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ ابھی نندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں، اس کے ریٹرنز کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو برخوردار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت آبجیکشن نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جن ریٹرنز کی، اس انویسٹمنٹ کے ریٹرنز کی جو ہے وہاں پہ جو بات کی گئی وہ ریٹرنز نہیں آئے بلکہ نیگیٹو ریٹرنز آئے۔ جہاں تک کلبھوشن کی بات ہے، کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں، اس کو سہولتیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں، میں کر کے تو میں اس کو وائنڈ اپ کروں۔ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہم نے حمایت کی، بالکل حمایت کی، میں بالکل پیپلز پارٹی نے ہمیں اور دوسری پارٹیوں نے حمایت کی کہ ابھی نندن کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے اس کے بعد یہ بھی دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ مودی جیت جائے، اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر از آن ریکارڈ، میں غلط بات نہیں کہہ رہا، یہ سارا ہاؤس جو ہے یہ سب گواہی دیں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل۔ پرائم منسٹر دعا گو ہوئے مودی کے لیے، ہاتھ اٹھائے کہ یہ الیکشن جیت جائے، باجوڑ کے جلسے میں کہا کہ میں دعا گو ہوں۔ یہ مجھے کریکٹ کیا انہوں نے، موقع واردات بھی بتا دیا پرائم منسٹر کا کہ کہاں پہ انہوں نے دعا کی کہ جی مودی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جو ہے خوش کرنے کی، بھارت کو اور مودی کو خوش کرنے کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ سقوط کشمیر ہوا، سقوط سری نگر ہوا، اور ایک جو ہے یہاں پہ باہر جو ہے کلاک لگا دیا گیا ہوا ہے سرینا سے، ایک سرینا کے بعد کلاک لگا دیا گیا ہے، اور 4 فوٹو جو ہے ڈی چوک میں لگا دیتے ہیں، ہمارا کشمیر کے ساتھ صرف اتنا رشتہ باقی رہ گیا۔ کل جو ہے صرف لائٹ بند کر کے، لائٹ تو ویسے بھی پاکستان میں اب بہت بند ہوتی ہے، اس کو جو ہے کل کے دن کے میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی شو کر، یہ رنگ بازی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے۔ ہم نے اس کا سقوط جو ہے خود سوچ سمجھ کے کیا ہے، ہم ان سے اس ایشو سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ شکریہ۔ یہ جو کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تاریخ معاف نہیں کرے گی ان حکمرانوں کو۔ کشمیری لاک ڈاؤن میں آج 1.5 سال ہو گیا ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ جناب دن گزرا ہے اس کی یاد میں، میرے حلقے میں، میرے ساتھ والے حلقے میں، سیالکوٹ میں جموں کے کشمیری ہیں جو اکتوبر میں اس تاریخ کو بارڈر کراس کرتے ہوئے 1 لاکھ کشمیری شہید ہوا، 1 لاکھ شہید، ہر گھر کے اندر شہید ہے وہاں پہ۔ مجھے پتا، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے، میرے محلے دار ہیں لوگوں، میرے عزیز ہیں وہ لوگ۔ یہ حامد میر ہے نا آپ کے، میں آپ ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اینکر ہیں آپ کے، چلے آپ مکر جائیں، بڑا مشہور ایک معتبر آواز ہے صحافت کی، ان کی وہ بارڈر کراتے لاپتہ ہوئی، اس کے بعد نہیں ملی۔ لوگوں کی یہ کمٹمنٹ، لوگوں نے خون کے دریا جو ہے عبور کیے کشمیر سے یہاں آنے کے لیے، اور اس حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا، سقوط کشمیر ہوا۔ آپ نے ابھی نندن کو، یہ بندہ، اس نے کشمیر سے غداری کی ہے، موجودہ وزیر اعظم نے کشمیر سے غداری کی ہے، کشمیریوں کے خون سے غداری کی ہے۔ شکریہ جی۔ تاریخ میں سیاہ حروف میں اس کا عمران خان کا نام لکھا جائے گا، شکریہ جی۔ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، یہ کشمیریوں کا غدار ہے۔ جناب چیئرمین، ایک فکرہ جو ہے، ہم نے 1948 میں، 1965 میں، کارگل میں، سیاچن میں ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی، کشمیر کے لیے جانیں قربان کی، شہید ہوئے،
سب سے پہلا نشان حیدر پاکستان میں کشمیر کی جنگ میں شہید ہونے والے کو ملا، اس خون سے غداری کی انہوں نے۔ شکریہ جی، شکریہ۔ صرف یہ ہے کہ اگر چور اور ڈاکو کا لفظ وہاں سے آئے تو کیا وہ پارلیمانی ہوتا ہے، اور اگر یہاں سے بولا جائے تو وہ غیر پارلیمانی ہو جاتا ہے؟ اس پر میں ایک تو آپ کی رولنگ چاہوں۔ دوسری جناب چیئرمین دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کشمیر کے حوالے سے سارے بڑے جذباتی ہیں، اور کشمیر ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، خواہ وہ آپ ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں، لیکن کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں۔ اگر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کشمیر کے حوالے سے، آپ ان کا مدلل جواب دیں، شور نہیں کریں، ہنگامہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اس کا آپ کی طرف سے ایک جواب آنا چاہیے تاکہ وہ ریکارڈ پر بھی آ جائے گا اور ہماری سمجھ میں بھی کوئی بات آئے گی۔ لیکن آپ بات سننے سے پہلے اگر شور و گوگا کرنا شروع کر دیں گے، رمپس کریں گے، تو پھر کسی کی یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مچھلی مارکیٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو پارلیمان ہے۔ تو جناب چیئرمین، میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک میری استدعا تو آپ نے سن لی ہے، اور کہ چور اور ڈاکو کا لفظ اگر غیر پارلیمانی ہے تو وہ کسی طرف سے بھی کہا جائے گا۔ اگر علی محمد صاحب کہتے ہیں جو بڑا آنریبل منسٹر ہے اس کو بھی حذف ہوگا، اگر ہماری طرف سے کوئی ممبر کہے گا تو اس کو بھی حذف ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے، اس پر آج فیصلہ آپ سنا دیں۔ جی، کوئی بھی غیر پارلیمانی الفاظ جو ہیں وہ بحیثیت اسپیکر نہیں، یہاں پر ان کویسچن جو ہے سر، اس کرسی سے کمٹمنٹ ہوئی خرم صاحب، ایک وزیر نے پوری اپوزیشن اور پی ڈی ایم کو غدار کا کہ کون کروا رہا ہے، جو ہمیں کہے گا اس کا باپ غدار ہے۔ میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، دیکھیں جو ہمیں کہے گا ہم کرتے ہیں۔ جی کاؤنٹ بھی میڈ جی۔